دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بہت گہری اور ایک بڑا مسئلہ اور بڑی سمسیا ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو NRC یا NPR یا پہچان پتر ویریفیکیشن کا جو کام چل رہا ہے، اس میں اکثر مسلمان پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں خود بھی اسی میں پھنسا ہوا ہوں، مگر بنداس ہوں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ باقی مولانا محمود مدنی صاحب نے فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے سارے دستاویز تیار رکھیں، اور ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر مارنے کے لیے تیار ہیں۔ آر پار کی لڑائی، زیادہ جھنجھٹ نہیں کرنی، بس جو کام کرنے کے وہ تو کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنے گی تو دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ بہرحال تو ایسے موقع پر ہم سارے کے سارے مسلمان پھنستے زیادہ ہیں۔ ایک کیا وجہ ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے کاغذات صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ ماں کا نام صحیح ہے تو باپ کا نام غلط ہے، باپ کا نام صحیح تو خود اپنا نام غلط ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اکثر مسلمانوں کی ID پروف، اس کے ڈاکومنٹس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑی، کچھ نہ کچھ غلطی، چاہے وہ اسپیلنگ کی ہو یا تو کسی حرف کی ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ملتی ہے۔ الا ماشاء اللہ کوئی کہیں لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سارے پروف صاف اور شفاف ہوتے ہیں، بالکل کلیئر ہوتے ہیں، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کی وجہ، کہ شاید جو بات میرے دماغ میں ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہی لگتا ہو، یا آپ کے خیالات میرے خیالات الگ ہوں، کہ مسلمانوں کے اتنے سارے نام غلط ہونے کا ریزن اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ، چونکہ ہم لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ہندو بہل ملک ہے، یعنی یہاں کی جو میجورٹی ہے وہ ہندوؤں کی ہے، اکثریت آبادی ہندوؤں کی ہے۔ تو جتنے بھی سرکاری وبھاگ ہیں، سرکاری دفاتر ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، پولیس ہو، تھانہ ہو، آرمی ہو، بینک ہو، اور اسٹیشن ہو، ریلوے ہو، یعنی کسی بھی جگہ آپ دیکھیں تو زیادہ تر نوکری میں کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ، یعنی ہمارے غیر مسلم بھائی ہندو لوگ ہیں۔ تو اب ہندوؤں کی زبان پر عربی چڑھتی نہیں، ان کو آتی نہیں، ان کو عربی تو دور اردو بھی نہیں آتی، مشکل سے اکا دکا کو چھوڑ کر کے، وہ بھی اردو، اور عربی تو بالکل بھی نہیں آتی، بلکہ عربی میں تو بعض مسلمان ہیں ان کی زبان پہ نہیں چڑھتی۔ اور عربی میں ہے نا، سین الگ ہے، شین الگ ہے، صاد الگ ہے، ثا الگ ہے، جیم الگ ہے، زا الگ ہے، زال الگ ہے، واد الگ ہے، ظا الگ ہے، زا الگ ہے۔ تو یہ جو پانچ حرف ایک جیسے ہیں، مگر ساؤنڈ سب کے الگ الگ ہیں، سننے والے کو لگتا ہے کہ سیم ہیں۔ تو اس کی پکڑ اور اس کی گرفت، اس کی پہچان کون کرے گا؟ ان سے تو ہوگا نہیں۔ وہ تو اگر کسی کا نام عدنان ہے تو ہم عدنان لکھیں گے انگلش میں ADNAN، عدنان، تو اس کو اگر وہ پڑھیں گے تو وہ عدنان کو اڑنان بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ہندی میں لکھیں گے تو اڑنان بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں کے جو کرمچاری ہیں، یعنی جو ہمارے ہندو بھائی لوگ ہیں، ان کو عائشہ، زینت، زینب، رقیہ، کلثوم، ان کو نہیں پتہ کیسے ہوتا ہے۔ اور پہلے اتنی زیادہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دی جاتی تھی کہ ایک اسپیلنگ ورڈ ٹو ورڈ بتایا جائے۔ سو ہم بتاتے کچھ ہیں اور وہ لکھتے کچھ ہیں، یا پھر انگلش میں ہمارا نام کچھ اور طریقے سے ہو رہا ہے، وہ ہندی میں اس کو کچھ اور کر کے دھر دے رہے۔ تو یہ ساری گڑبڑی کون کرتے ہیں؟ سرکاری کرمچاری، اور بھگتنا کسے پڑتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو۔ اب آپ بتائیے غلطی کس کی ہے؟ اور کبھی کبھی تو اسپیلنگ کے ساتھ نام صحیح دے دینے کے، لکھ کر کے دیا آپ نے، باوجود اس کی وہ غلط کر دیں گے۔ کس کی غلطی ہے؟ سرکار کی، سرکاری کرمچاریوں کی۔ بھگتنا کسے پڑتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو۔ اناڑی کون ہے؟ وہ ہے۔ بھگتنا کسے پڑتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو۔ جاہل کون ہے؟ وہ ہے۔ اور یعنی چوپٹ کون ہے؟ وہ ہے۔ 16 دونی 8 کون ہے؟ وہ ہے۔ اور بھگتنا کسے پڑتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے
اس کا صحیح یہ کیا ہے، اس کو میں نے صحیح سے بیان کیا ہے کہ کیا مسلمانوں کے اکثر ڈاکومنٹس میں جو نام غلط ہے اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کو عربی زبان پہ چڑھتی نہیں۔ ان کو جو ہے سو کسی کا نام زیڈ سے ہے تو وہ جے سے لکھ دے گا، میرا نام سرفراز زیڈ سے آتا ہے وہ جے سے لکھے گا، سرفراز میں ایف کے بعد اے آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو نہیں پتہ ہے، وہ نہیں آتا ہے تو اے لگا دے گا، اے آتا ہے تو وہ نہیں لگائے گا، وہ اپنے حساب سے لکھے گا، اس کو بجھنے نہیں آتا ہے۔ یہ جاہل لوگ کرمچاری بن گئے ہیں اور گھسا پٹا نام لکھ کر کے مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، اور اوپر بیٹھی سرکار وہ تو ہے ہی تیار مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، الگ الگ قانون لاؤ، کبھی وقف بورڈ، کبھی طلاق، اور کبھی کیا کہیں NRC، کبھی NPR، کبھی کسانوں کو پریشان کرنا، کبھی غریبوں کو، مزدوروں کو، ان کا کام ہی یہی رہ گیا ہے۔ لہٰذا اب ہم لوگوں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے مودی کو ہٹانے کا یا کوئی اور چیز کے سماج سیوی کا، یہ دیش سب کا ہے، سب ساتھ آئے تو بچائے، ورنہ ہم لوگ بنداس ہو کے سر پہ کفن باندھ کر کے آرام سے بیٹھے ہیں، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، جیسا کہ مولوی محمود مدنی صاحب نے بتا دیا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ کیا میں نے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں کی، مجھ سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی، یا یہ جو مسلمانوں کے نام اتنے سارے غلط ہوتے ہیں اس کی کوئی دوسری وجہ، کوئی دوسرا ریزن ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال میرا ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو صحیح لگی ہو، اچھا لگا ہو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔